जन्नत बनाया है। सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको लक़ब अता फरमाया है, तमाम जन्नती ख़वातीन की वो सरदार है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़क्र फाका से गुजारा है। उनको दुनिया के माल से, दुनिया की जीनत से दूर रखा है, फिर उनको ये मनसब अता फरमाया गया है। सुभान अल्लाह। अगर उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जीनत अता करते, दुनिया का माल अता करते, दुनिया की रेल पेल अता करते, तो फिर ये मनसब न मिलता। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह उनको दुनिया से दूर रखा कि इस पर हदीसों के अंबार लगे हुए हैं कि एक मरतबा आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की पीस पीस के मेरे हाथों में छाले पड़ गए। जरा तसव्वुर करें कि किस शान की वो शहजादी है और हाथों में छाले पड़ गए हैं, चक्की पीस पीस के, चला चला के। और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चक्की से जो आटे की जो धूल उड़ती है उससे मेरे कपड़े अक्सर आलूदा रहते हैं, क्योंकि वो चक्की से जो डस्ट निकलती है वो फैलती है। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको बंद कर दो कि चक्की के धुएं से मेरे कपड़े जो हैं वो डस्टी रहते हैं और मेरे हाथों में छाले रहते हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें एक बांदी अता कर दे। यानी वो जो आती थी औरतें गिरफ्तार होकर कैदी, उनमें से कोई एक बांदी मुझे अता कर दे। और ये खुद हजरत अली अल मुर्तज़ा ने हजरत खातून जन्नत से फरमाया कि जाओ जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करो कि कुछ बांदियां आई हैं, कुछ गुलाम आए हैं किसी जंग से, तो एक बांदी हमें भी अता कर दी जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज ना सिखा दूं जो तुम्हारे लिए बांदी से बहुत बड़ी नेमत है। तो अर्ज किया कि जी। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ लिया करो। तो ये तुम्हारे लिए एक बांदी की नेमत से ये बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपने जो अता कर दिया इसके बाद बांदी की हाजत ही नहीं रह गई है, बांदी की ख्वाहिश ही नहीं रह गई है। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माले दुनिया से दूर रखा। फिर एक और हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक पर तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो आपने क्या देखा कि जनाब खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाजे पर एक अच्छा कीमती पर्दा लटका हुआ है, पर्दा लटका हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल नहीं हुए, हालांकि आपका दस्तूर ये था कि जब भी आप सफर पे जाते तो सबसे आखिर में जिसको मिलते थे वो सैयदा खातून जन्नत होती थी, और वापसी पर सबसे पहले जिससे मुलाकात करते थे, जिसके घर में जाते थे, वो भी सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी आखिरी मुलाकात भी उनसे होती थी और पहली मुलाकात भी उनसे होती थी। तो जब उनके दरवाजे पे आपने पर्दा देखा तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही खड़े हो गए, क्योंकि मस्जिद के सेन के साथ ही उनका दरवाजा था। तो वो मुंतजिर थी कि आका मेरे घर में दाखिल हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दाखिल हुए।
تو وہ گھبرا گئی اور پھر سوچنے لگی کہ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیا ہم سے قصور ہوا ہے کہ سرکار تشریف نہیں لائے۔ پھر ان کو خیال آیا، خود ہی ان کا ذہن پردے کی طرف گیا کہ میرے گھر میں اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے سوائے اس کے کہ یہ پردہ لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ نے پردے کو اتارا اور اس پردے کے دو پلو تھے، ایک امام حسن کو پکڑایا، ایک اپنے بچے حسین کو پکڑایا کہ یہ دونوں لے جاؤ اپنے نانا جان کے پاس اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہمارے گھر میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو یہ پردے کے دو پلو ہیں، بس اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے کچھ پیسہ ملا تھا، تو وہ پیسہ وہ مجھے دے گئے تھے، میں نے اس سے یہ پردہ خرید لیا، تو میں نے یہ پردہ لگا دیا ہے، تو یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے گھر والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں آخرت میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، تمہارے لیے نعمتیں آخرت میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس پردے کو بیچا اور بیچ کے اس کے جو پیسے تھے وہ غریبوں پر تقسیم فرمائے۔ اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے اول آخر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا باغ ان کے نام پر لگا دیا تھا اور وہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چھین لیا۔ اور خدا کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے گھر میں ایک قیمتی پردہ جو ہے وہ گوارا نہیں فرما رہے، ایک باندی ان کو دینا گوارا نہیں فرما رہے، تو یہ کیسے جائز ہو گیا کہ آپ نے ایک پورا باغ، اتنا بڑا باغ کہ جس کے بارے میں اس کی لمبی چوڑی حدود شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ مصر سے جا کر ملتا تھا اور دوسرا دومت الجندل سے جا کر ملتا تھا، اتنا بڑا ان کو باغ دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ حوالے سارے میرے سامنے شیعوں کی کتابوں کے موجود ہیں، میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں۔ تو حضور علیہ السلام نے تو ان کو فقر و فاقہ کی شہزادی بنایا ہے کہ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا لی ہیں، وہ چکی پیسنا گوارا فرما لیا ہے، چھالے برداشت کر لیے ہیں اور وہ دھول برداشت کر لی ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے وہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اور اس سے ملتی جلتی وہ بات قرآن پاک میں ہے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ حضور کی ازواج نے بھی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ کپڑے اچھے چاہیے اور تھوڑے سے کنگن چاہیے، کوئی عورتیں ہمارے گھر میں آتی ہیں اتنے اچھے اچھے انہوں نے کنگن پہنے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتی ہیں، ہم بھی خواتین ہیں جی، تو کچھ کپڑا ہمیں بھی دے دیا جائے اور کچھ کنگن ہمیں بھی دے دیا جائے۔ تو رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ اگر کنگن چاہتی ہو اور کچھ کپڑے اچھے چاہتی ہو تو آؤ کپڑے بھی لے لو اور کنگن بھی لے لو، اور ساتھ میں تمہیں نکاح سے بھی فارغ کیا جاتا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو اور دار آخرت چاہتی ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا۔ تو سرکار کا یہ عمل مبارک ہمارے بالکل سامنے، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ اور بلکہ ایک آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا مال میراث ہوتا، انبیاء کا مال میراث نہیں ہوتا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم معاشر انبیاء جو ہے، گروہ انبیاء جو ہے، ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ اگر
انبیاء کرام اپنے گھر والوں کو مال دنیا دیتے اور اپنے پیچھے بہت بڑا ترکہ چھوڑ کر جاتے تو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ انہوں نے دعوی نبوت مال دنیا اکٹھا کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ جو ان کے پاس اتنا مال آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا، اور پھر ان کے پاس یہ نذرانے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ان کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، تو یہ سارا تو پیسے کا کھیل تھا۔ شیطان ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا ترکہ ہی ختم کر کے اس قسم کے وسوسوں کا خاتمہ فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اپنے گھر والوں کو دے کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔